لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سب سے پہلے اس کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، اللہ نے ان ساری ضرورتوں کو انسان کے لیے پیدا فرمایا. جیسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے زمین کو پیدا فرمایا، تو زمین یہ انسان کی ضرورت ہے، اسی سے انسان کے لیے غلہ نکلتا ہے، اور اسی سے اس کے لیے روزی نکلتی ہے، اور اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، اور اسی زمین کے اندر سے پیٹرول، ڈیزل، جتنے چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے خزانوں کو اللہ نے اس زمین میں رکھ دیا. اور حتیٰ کہ جب انسان مر جائے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا. گویا کہ زمین انسان کے لیے موت اور حیات، جینا اور مرنا دونوں گویا اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی انسان کے رکھ دیے. اور انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے وقت، کہ انسان کو اگر معلوم نہ ہو تو وہ اپنے تاریخ کو بھی متعین نہیں کر سکتا، اور پھر اسی طرح اپنا ہی نہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، جیسے اگر اس کو پتہ کرنا ہے کہ میرے والدین ہیں، میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں، تو کس وقت میں تھے اور کس ٹائم میں تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا فرمایا. وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان 12 مہینوں کو بھی پیدا فرما دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا
کہ ایک سال میں 12 مہینے رہیں گے، لیکن وہ 12 مہینے نہیں جس کو ہم جنوری فروری کے نام سے جانتے ہیں۔ عام طور پر جو کیلنڈر چلتا ہے جسے تقویم کہا جاتا ہے وہ 3 طرح کے ہیں، ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری، ایک ہے نجومی۔ شمسی جسے انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، جنوری فروری مارچ یہ جو مہینے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قمری کہ جس کو محرم صفر ربیع الاول ہے، اور شمسی کا حساب، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، سن کے اس کا حساب جو ہے وہ سورج کے حساب سے لگایا جاتا ہے، اور قمری وہ چاند کے حساب سے ہے، اور اس کی تاریخ وہ چاند کو دیکھ کر طے کی جاتی ہے۔ لیکن ابتدائے آفرینش سے جو نظام چلا ہے وہ قمری چلا ہے، بعد میں جا کر لوگوں نے یہ عیسوی سال 2004 2024 یہ جو ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیز وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی، اور ہر موقع پر ضرورت کے لیے نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز وہ ہر ہمیشہ کے لیے انسانوں کی ضرورت وہ بن جاتی ہے۔ جیسے اگر حساب لگا لیا جائے جو قمری تاریخ ہے، اگر فرض کرے کہ دنیا سے سارے کیلنڈر ختم کر دیا جائے تو انسان کو اگر اندازہ لگانا ہے کہ آج کتنی تاریخ ہے تو کوئی بھی انسان سورج دیکھ کر یہ طے نہیں کر سکتا کہ آج کتنی تاریخ ہے۔ لیکن اگر دنیا میں سارے کیلنڈر مان کر چلیں کہ ختم ہو جائیں، انسان چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے۔ جیسے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں چاند اگر بالکل بڑا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو 14ویں رات کا چاند ہے۔ جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو بالکل بڑا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی 15ویں تاریخ آتی ہے تو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، 28 تک ادھر سے گھٹتا ہے، 29 تک گھٹتا ہے، پھر 1 تاریخ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ چاند کی اتنی تاریخ ہے، اور شریعت میں اسی لیے قمری تاریخ کی اہمیت دی گئی ہے اور چاند کی تاریخ کی اہمیت دی گئی ہے۔ شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں، انسان اگر عیدین کا انتخاب کرتا ہے تو بھی چاند کی تاریخ کو دے کر انتخاب کرتا ہے، انسان حج کی تاریخ کو اگر متعین کرتا ہے تو بھی وہ چاند کی تاریخ دے کر متعین کرتا ہے، انسان رمضان کے مہینے کا اگر انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی چاند کو ہی دیکھ کر متعین کرتا ہے۔ اور یہ جو چاند کی تاریخ ہے اس میں ایک اور بڑی حکمت اللہ نے یہ رکھ دی کہ یہ ہمیشہ الگ الگ موسم میں آتا ہے۔ اگر مان کر چلے، اگر رمضان کا مہینہ اگر یہ متعین کر دیا جاتا کہ ہر سال مارچ میں آئے گا، ہر سال اپریل میں آئے گا، تو آدھی دنیا والوں پر ظلم ہو جاتا۔ مان کر چلے کہ اگر مارچ کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں اگر دنیا کے آدھے حصے میں اگر گرمی ہے تو باقی کے آدھے حصے میں وہاں پر موسم الگ ہے، تو ہوتا یہ کہ آدھے لوگوں پر ہمیشہ گرمی میں ہی روزے آتے جس سے وہ تکلیف میں پڑ جاتا، اور آدھے لوگوں پر ہمیشہ آسانی میں روزے آتے، سردی میں روزے آتے، وہ تو پھر ان کو آسانی پیدا ہو جاتی۔ تو یہ اسلام و عدل، مساوات، برابری، مساہمت اور انصاف والا مذہب ہے کہ روزہ رکھنے میں بھی کسی انسان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہمارے روزے تو بڑے ہیں، ان کے روزے کیوں چھوٹے ہیں۔ تو اسلامی تقویم کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے پیدا ہونے کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، بعد میں چل کر شمسی تاریخ کو اپنایا گیا ہے، اور اسی چاند کی تاریخ، قمری تاریخ میں جو مہینے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں محترم ہیں، اور محترم ایسے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا۔ لوگ چونکہ اس زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے
جن کا گزارا ہی قتل و غارت گری تھی۔ جیسے آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا کام کیا ہے تو کہے گا کہ میں فرنیچر کا دکان رکھتا ہوں، میری فلاں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پچھلے زمانہ جاہلیت میں ایسے تھے کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو لوٹنا ہے اور اپنا مال حاصل کرنا ہے، لیکن وہ قتل و غارت گری میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک ذی-قعدہ، ایک ذی الحجہ اور ایک محرم کا مہینہ جو ابھی اور ایک رجب کا مہینہ جو ابھی شعبان سے پہلے گزرا ہے، اور ابھی ہم اس مہینے سے گزر کر شعبان کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور یہ ہماری جو رسائی ہے رمضان تک میسر فرما۔ اگر شعبان کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے رسول یہ دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان۔ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک رسائی نصیب فرما جس طرح آپ نے ہمیں شعبان تک رسائی نصیب فرمائی۔ اور پھر اللہ کے رسول یہ دعا کرتے، اللہم رزقنا قیام رمضان و صیام رمضان ایمانا و احتسابا للہ۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کی تراویح کی توفیق عطا فرما، اور کس کے لیے؟ اے اللہ میں صرف آپ کے لیے کروں، ایسی توفیق مجھے نصیب فرما۔ اللہ کے رسول ان مہینوں میں دعاؤں کا اہتمام فرماتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رجب، شعبان، رمضان، اللہ کے رسول رمضان کے مقدس مہینے کی تیاری، جس کی فضیلت سے، جس کی اہمیت سے اور جس کی برکت سے ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو تمام مہینوں میں فضیلت والا ہے، اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے چاند، سورج، جتنے بھی دن ہیں، جو سا بھی مہینہ ہو، سب اللہ ہی کے مہینے ہیں۔ جس طرح ایک باپ اگر اپنے بیٹے 3 سے 4 بیٹے ہوں، سارے بیٹے اسی کے ہیں، لیکن جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس سے کہتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ 3 اس کے بیٹے نہیں، وہ بھی اسی کے بیٹے ہیں، لیکن محبت اس سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی اہمیت ہے اس کو بتلانے کے لیے انہی مہینوں سے اللہ کے رسول نے تیاری فرمائی ہے۔ اور شعبان کا مہینہ علماء نے لکھا ہے کہ گویا رجب کا مہینہ وہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا اور اللہ کی رحمتوں کی بارش کے نازل ہونے کا گویا کہ مہینہ ہے۔ جس طرح بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادلیں چلتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت بارش برسنے لگتا ہے، ایسے ہی رجب یہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ، شعبان یہ گویا کہ بادلوں کے آنے کا مہینہ، اور رمضان وہ اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اور گویا کہ ایسا ہے، گویا کہ رجب وہ کھیتی میں بیج بونے کا وہ زمانہ ہے، اور شعبان کا مہینہ وہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ اس کھیتی کو کاٹ کر اس سے فائدہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان المعظم جو ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ بھی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی
کہ شعبان الشہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شعبان اس کے اندر 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان کے شین سے مطلب ہے شرافت، اور شعبان کے عین سے مطلب ہے علو مرتبت، اور شعبان کے با سے مطلب ہے بر، اور الف سے ہے الفت، اور نون سے ہے نور ہدایت۔ کہ شعبان یعنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے کی قدردانی کر لے اور اس کو صحیح طرح سے گزارنے لگے، اور اس کی عظمت میں، اس کی اہمیت میں اور اس کی منزلت میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شرافت و کرامت و بزرگی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ علو مرتبت اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اور اس کے رتبے کو اللہ بلند فرماتے ہیں، اور جس کے مرتبے کو اللہ بلند کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جسے روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور جب انسان یہ اس مہینے کی قدردانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بر جو شعبان کے اندر اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ نیکی کی توفیق دے دے تو پھر اس کو کوئی نیکی سے روک نہیں سکتا۔ ورنہ انسان اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو بھلے نماز کے وقت وہ مسجد کو آئے گا، استنجا کو آئے گا، لیکن اگر توفیق نہ ہو تو نماز پڑھے بغیر چلے جائے گا۔ اور انسان جنازے میں شامل ہوگا اور اپنے باپ کے جنازے میں شامل رہے گا، اور اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شامل ہوئے بغیر چلے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو اللہ تعالیٰ وہ رمضان کا مہینہ پائے گا لیکن رمضان کے روزے رکھ نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق نہ دیا تو گھر میں قرآن رکھا ہوا زمانہ گزر جائے گا اور اس کے پر دھول پڑ رہی ہوگی لیکن اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جسے اللہ نیکی کی توفیق دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور انسان نیکی کب کرتا ہے؟ جب اسے اللہ سے الفت ہو، محبت ہو۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کی قدر کرے اللہ اسے اپنی الفت و محبت عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اللہ اسے نور ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت کا نور دے دیا وہ بغیر کسی شک و شبہ کے دین پر عمل کر رہا ہے، ورنہ انسان آج پریشان ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، فلان تو ایسا کہہ رہے ہیں، فلان تو ایسا کہہ رہے، فلان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ جسے ہدایت کا نور دے دے وہ اس کو دین پر چلنے میں اور اس راستے پر چلنے میں ذرا برابر بھی اسے دشواری نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے سامنے 3 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جو گزر چکا، جس کا ایک لمحہ بھی ابھی دوبارہ لوٹ کر ہماری زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ ایک ہمارا پاسٹ ہے جو گزر چکا، ایک ہمارا پریزنٹ ہے، آج کا دن ہے، اور ایک ہمارا فیوچر ہے، کل ہے۔ جو پیچھے گزر گیا اسے ساری دنیا والے مل کر بھی 1 منٹ کو بھی دوبارہ واپس نہیں لا سکتے، اور جو اگلا ہے، جو اگلا کیا ہوگا یہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے سامنے 3 مہینے ہیں۔ ایک رجب کا مہینہ جو گزر چکا، اب اس رجب کا مہینہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور ابھی شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں کہ رمضان تک ہم پہنچ پائیں گے کہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن ایک ہمارے سامنے شعبان کا مہینہ ہے جو ہمارا آج ہے، اگر چاہیں تو اسے اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اللہ کی فرما برداریوں میں لگا سکتے ہیں۔ اور شعبان کے متعلق
اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کا مہینہ گویا یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور گویا کہ یہ رمضان کی تمہید ہے۔ احادیث میں شعبان کے مہینے میں 2 عمل کرنے کی اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، اور آپ نے امت کو رہبری کی ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں ان 2 عمل کو اپناؤ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ان مبارک مہینے میں تھا، شعبان کے مہینے میں تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، کہ جن سے اللہ کے رسول بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ حضرت زید جس وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے، حضرت زید کے خاندان والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اور لوگ اور جس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ محمد نے تو ہمارے بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ ان کے والدین نہ آئے اور آ کر کہے کہ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بالکل لے جا سکتے ہو، لیکن حضرت زید نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے دربار میں رہنا پسند فرمایا، اور اتنے قریب تھے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو زید بن محمد ہے۔ لوگ کہنے لگے یہ تو محمد کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول دنیا میں کسی کے بیٹے نہیں ہیں، اور حضرت زید وہ ہیں پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی صحابی کا نام قرآن مجید میں آ کر ہے، اور وہ ہیں صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ویسے حضرت ابو بکر کا بھی تذکرہ ہے، حضرت عمر کا بھی ہے، کئی صحابہ کا ہے، لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا، لیکن حضرت زید کا نام لیا گیا ہے۔ یہ اتنے عظیم صحابی تھے، یہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اتنے زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں انتظار کرتی کہ میں شعبان کا مہینہ آ جائے اور میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ روزے رکھوں، چونکہ بقیہ دنوں میں نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ نہیں سکتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اللہ کے رسول اتنے زیادہ روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی پچھلے رمضان کی جو قضا روزے ہیں، جو نسوانی مرض کی وجہ سے، جو عورتوں کی مجبوری کی وجہ سے چند روزے نہیں رکھے جاتے، وہ روزے بھی میں اس شعبان میں اللہ کے رسول کے ساتھ رکھ لیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے۔ حضرت صحابہ نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ دیگر مہینوں میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے، آپ اتنے مہینے اس شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہیں،
کبھی کبھار آپ سارا شعبان روزے رکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھار آپ شعبان کا اکثر حصہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور کبھی آپ شعبان کی 15ویں تاریخ تک مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ دن کے اوقات میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ 2 فرشتے عصر اور فجر میں روزانہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، اور پھر جس طرح ڈیلی روزانہ عصر اور فجر اور عصر میں لے کر جاتے ہیں، اسی طرح ویکلی وہ پیر اور جمعرات کو لے کر جاتے ہیں، اور جس طرح ایک ہفتے میں پیر و جمعرات کو لے کر جاتے ہیں، اسی طرح سالانہ جو ایئرلی رپورٹ ہے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میری جب سالانہ رپورٹ اللہ کے یہاں پیش کی جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ جس طرح ایک آدمی اگر قید میں ہو، اور اگر قید میں ہو جج کے سامنے جب اس کو کھڑا کیا جائے، اور جب اس کے ہیئرنگ کا ڈیٹ ہے، جب اس کے سنوائی کا ڈیٹ ہے، جب اس موقع پر اس کو لایا جائے، تو اگر قیدی وہ بالکل نڈھال ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو آدمی جب فیصلہ کر رہا ہے، فیصلہ کرنے والا بعض مرتبہ اس کو دیکھ کر اپنے فیصلے کو بدل لے، ارے یہ تو اتنا کمزور ہے، چلو اس کو تو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی ایک باریک اشارہ ہم سب کی طرف دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس حال میں پیش کیا جاؤں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں اور اللہ کو میری اس بھوک کی حالت پر رحم آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی، اس میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ امت کو تعلیم نہیں دی، اپنے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ذرا ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، اس شعبان گزرے ہوئے شعبان سے لے کر اس شعبان تک جو میرے جتنے بھی اعمال ہیں، نہ جانے میں نے اس میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا، نہ جانے میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی، اور نہ جانے میں نے کتنی مرتبہ اللہ کے حکم ادا کو سن کر بھی بجائے مسجد جانے کے مسجد سے منہ پھیر کر چلا گیا، اور مؤذن بلاتا رہا، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن میں نے سنا نہیں۔ اور نہ جانے اس شعبان سے لے کر اس شعبان تک کتنی مرتبہ میں نے بد نظری کی ہے، نہ جانے میرے آنکھوں نے کتنی مرتبہ زنا کیا ہے، اور نہ جانے میں نے کتنی مرتبہ کسی پر ظلم کیا ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے جھوٹ بول کر مال حاصل کیا ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے سود کو حاصل کیا، سود کے ذریعے سے میں نے اپنے مال کو حاصل کیا ہے۔ یہ ساری رپورٹ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے رسول جو بخشا ہے، آپ کی رپورٹ اگر پیش کی جائے تو کیا پیش کی جائے گی؟ یہی پیش کی جائے گی کہ اللہ کے رسول کے تہجد کی نمازوں کو پیش کیا جائے گا، اور یہی پیش کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اللہ کے رسول اس کو معاف کر رہے ہیں، اور کوئی اپنے چچا کو جس نے قتل کر کے جس کو چبایا ہو، اللہ کے رسول اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے کیا عمل اللہ کے بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے؟ فرشتے یہ پیش کریں گے، یہ اللہ کے رسول کے اعمال کو یہ تو دن بھر لوگوں پر محنت کرتے ہیں اور رات میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ آہ گزاری کرتے ہیں۔ ایسے محبوب نبی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، میرے اور آپ کے اعمال اگر دیکھے جائیں تو نہ جانے
تہجد تو چھوڑو، ہم سے تو فرائض بھی ادا نہیں ہوئے، اور جھوٹ تو چھوڑو، نہ جانے ہم نے کتنے لوگوں پر بہتان لگا دیا ہوگا، نہ جانے کتنی لوگوں کی عزتوں سے ہم نے کھیلا ہوگا، بیٹھے بیٹھے اپنی زبان سے نہ جانے کس کو تکلیف دے دی ہوگی۔ وہ سارے اعمال اس مہینے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ اس مہینے میں خوب روزوں کا اہتمام کرو تاکہ اللہ کو آپ پر رحم آ جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہو، مہینے کے 3 دن آپ روزہ رکھتے ہو، اور اس کے علاوہ شعبان میں تو بہت زیادہ روزہ رکھتے ہو، کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں بھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، اور خود امام صاحب بھی وہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 وقت میں ذکر و اذکار کے اللہ کے رسول نے تعلیم دی، اور پیر و جمعرات کے روزے رکھے تاکہ فرشتے جب اعمال نامہ لے کر جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں لے کر جائیں، یہ تو بھوکا پیاسا بندہ ہے، اس کو تو معاف کر دو۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور وجہ ارشاد فرمائی کہ ایک رپورٹ جاتی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اس سال سے لے کر آنے والے سال تک جتنے امور صادر ہونے والے ہیں، جتنے چیزیں پیش آنے والی ہیں، وہ دوبارہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال قبل ہی ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اتنی سانسیں لے گا، اتنے روزی اس کے ذمے ہے، اور اتنے سال یہ جیے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ آئے گی موت کی گھڑی، نہ ایک لحظہ آگے ہوگا نہ ایک لحظہ پیچھے ہوگا، تو اب وہ جو اعمال نامہ بنا ہوا ہے وہ اعمال نامہ فرشتوں کے حوالے ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی ہونے والا ہے کہ اس شعبان میں، اس شعبان سے اگلے شعبان تک کتنے لوگ زندہ رہنے والے ہیں اور کتنے لوگ بیمار پڑنے والے ہیں، یہ سارے فیصلے وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلے صادر ہوں تو اللہ تعالیٰ کو میری اس بھوکی اور پیاسی حالت دیکھ کر وہ اللہ کو رحم آ جائے، اور اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے تو تاکہ موت کے فرشتے میری موت آسانی سے لے کر جائے۔ جس طرح اگر آدمی کسی مہمان کو اپنے گھر بلائے اور لوگوں سے اگر کہے کہ بھائی جاؤ تم ہمارے اس مہمان کو ان کے گھر سے ہمارے گھر لے کر آنا، لیکن مہمان اگر کمزور ہو، بیمار ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو مہمان یہ کہے گا کہ بھائی وہ بڑا کمزور ہے، ذرا دھیرے سے لے کر آنا، ذرا سنبھل کر لے کر آنا، اور بڑے ہی پیار سے اس کو لے کر آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے اس شعبان میں میری موت اگر لکھ دی ہے تو تاکہ موت کے جو فرشتے ہیں وہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے کہ ارے یہ تو بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے ساتھ تو آسانی کا معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھنا۔ ایک آدمی اگر شعبان کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، اور وہ دوسرے مہینے میں اگر روزے رکھ رہا ہے تو اس مہینے میں رکھنے کے مقابلے میں اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے میں اسے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک رمضان کی تیاری ہے،
رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان روزے رکھتا ہے، راتوں کی عبادت، جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں نمونے اور دونوں سیمپل اللہ نے شعبان میں رکھ دیے کہ روزے رکھ لو، اور جس وقت شب برات آ جائے 15ویں تاریخ، اس رات کو جاگ کر اپنے آپ کو بس اس کا آدھی ایک نمونہ لے لو کہ تمہیں رمضان کے مہینے میں اس طرح گزارنا ہے۔ اور جب تمہیں نمونہ مل جائے تو اس کے بعد اپنے آپ کو روزوں سے روک لو، تاکہ تم چستی کے ساتھ اور قوت و طاقت کے ساتھ تو رمضان کے روزے رکھ سکو۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے سامنے 3 وقت ہے، ایک گزرا ہوا کل ہے، اور ابھی آج کا دن ہے، اور پھر ایک آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ جو گزرا، اس کی کمی کوتاہی ہو تو اللہ سے ہم معافی مانگے۔ عام طور پر جیسے ہی شعبان کا مہینہ شب برات آتی ہے تو واٹس ایپ میں اور سوشل میڈیا پر یہ اسٹیٹس اور یہ امیجز شیئر ہونے لگتے ہیں کہ شب برات کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے میں اب سے معافی مانگتا ہوں، لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، اور وہ سینڈ کیا ہوا ہوتا ہے ایک سے ایک، اور وہی پورا گردش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے تو چلو معافی مانگ لی جائے۔ لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شعبان تک موقع دے، کیا پتہ شعبان کا موقع ہی اللہ ہمیں نہ دے۔ کتنے احباب ایسے تھے جو گزشتہ شعبان میں ہمارے درمیان تھے، اب نہ رہے۔ ابھی 2 دن قبل ہی ہمارے ہی اس علاقے کے ایک معروف اور مشہور شخصیت ہمارے الحاج منیر اللہ خان صاحب، ابھی 2 دن قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح گھر سے نکلے تھے، ابھی گھر ہی میں تھے، ہلکی سی تھوڑی سی سانس کی تکلیف ہوئی، اور گھر سے نکلنے سے پہلے ابھی بات کیے ہیں کہ آج دکان میں اتنا آئٹم چاہیے، فلان چاہیے۔ تھوڑی دیر میں، آدھے سے 1 گھنٹے میں خبر آ گئی، ایک بجلی کی طرح برسی، کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ابھی جس آدمی نے اچھے مسکرا کر بات کر کے گیا ہو، اور اس کا اعلان یہ آ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ممکن ہو اللہ جل جلالہ من والہ نے گزرے ہوئے شعبان میں لکھ دیا تھا کہ شعبان کی 3 تاریخ کو یہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور کیا پتہ ابھی رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہماری زندگی بھی رہے یا نہ رہے، کیا پتہ اللہ نے گزرے ہوئے شعبان میں فیصلہ کر دیا ہو۔ تو میرے عزیزوں، شب برات کی اور رمضان کے انتظار کی ہمیں انتظار کرنا نہیں چاہیے، اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو معافی کے ساتھ ہمیں شعبان کی تیاری کو شروع کرنا ہے۔ اور ہم نے کسی کے حقوق اگر لے لیے ہوں تو صرف واٹس ایپ میں بھیج دینے سے وہ آپ کے حقوق معاف نہیں ہوتے، تمہیں ان کے حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک ہلکی سی مثال غیبت کے متعلق دی کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، چونکہ زنا یہ انسان اپنی مرضی سے اگر کر رہا ہے، توبہ کر لیا، اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے غیبت اگر کسی کی ہے تو تم نے کسی کا حق جو عزت کے ساتھ تم نے کھیلا ہے، جب تک جس کی تم نے بے عزتی کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کے یہاں بھی معاف نہیں ہوگی۔ تو صرف واٹس ایپ کے بھیج دینے سے ہم اللہ کے ہاں بری ذمہ نہیں ہو جاتے، ہمیں معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر حقوق ادا نہ کیے ہوں تو حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے، ایک اور روایت میں ہے کہ بالخصوص 27 کے اس شعبان کے 27 کے بعد روزے نہ رکھو، اور روزے نہ رکھو۔ اور اس میں علماء نے بڑی حکمتیں ارشاد فرمائی۔ اگر آج ہم دین اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی بھی عمل اہم نہیں، اہم ہے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا اگر حکم ہے کہ کھانا ہے تو کھانا یہ عبادت ہے۔
اللہ کا حکم ہے کہ بھوکا رہنا ہے تو بھوکا رہنا یہ عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا، اس موقع پر نماز پڑھنا وہ عبادت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنا ہے تو ان اوقات میں نماز کا نہ پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کا حکم اصل ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں فجر میں 2 نہیں 3 رکعت پڑھ لوں گا، میں ظہر میں 4 نہیں 5 رکعت پڑھ لوں گا، میں عصر میں 4 نہیں 6 رکعت پڑھ لوں گا فرض نماز، تو کہیں گے کہ اس کو تو بدعت کہیں گے کہ آج۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ انسان اگر آج سوچے کوئی بھی کام میں اچھا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ شریعت میں نہیں ہے تو بدعت ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہوں تو بدعت کیسے ہو جائے گا، کیونکہ اچھے کام میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ کا حکم اصل ہے۔ جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ 28 اور 29 کو روزے نہ رکھو، اس لیے تعلیم دی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کتنے ہیں، رمضان کے روزے کتنے ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں۔ اگر تم نے 28 کو بھی رکھ لیا، 29 کو بھی رکھ لیا، تو بجائے روزے 29 یا 30 ہونے کے 31 یا 32 ہو جائیں گے، اور اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم صرف 30 روزے رکھو، 32 روزے نہ رکھو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم 29 روزے رکھو، تم 31 روزے نہ رکھو، کہ اللہ کا جتنا حکم ہے اتنا ہی کرنا یہ اصل ہے۔ اسی لیے روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سحری کرنے میں تاخیر کرو اور افطاری کرنے میں جلدی کیا کرو۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں سحری عشاء کے بعد ہی کر کے سو جاؤں گا، میں پھر عصر تک روزہ رکھوں گا، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ جو رکھا ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ تمہیں صرف بھوکا رہنا ہے، اور اگر تم اپنے آپ سے بجائے فجر کی نماز سے لے کر تم رات کے 12 بجے سے اگر تم بھوکا رہ رہے ہو تو تم خامخواہ اپنے روزے کو بڑھا رہے ہو، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اللہ کا حکم ہے اتنا ہی کیا جائے۔ اور اسی لیے افطاری میں حکم دیا گیا کہ افطاری جلدی کیا کرو، افطاری کا وقت جیسی ہو جائے انسان افطاری کر لے۔ کیوں؟ اگر مان کے چلو 6-10 پہ اگر افطاری ہے، تم اگر 7 بجے کر رہے ہو تو گویا کہ تم نے روزے میں ایک اور گھنٹے کو خامخواہ اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا نہیں۔ تم کہو گے کہ میں تو اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں، 1 گھنٹہ اور زیادہ بھوکا رہ جاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ ممکن ہے اگر تم نے جان بوجھ کر کیا تو تمہیں اس سے گناہ بھی مل جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دین اسلام کی خوبی ہے اور خوبصورتی ہے کہ جتنا کہے جائے اتنا ہی کرنا ہے۔ تو اس شعبان المعظم کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں کہ ہم اس میں روزوں کا اہتمام فرمائیں، اور اس کے علاوہ ہمیں ابھی سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو روزوں کے لیے، نمازوں کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابھی سے ہم تھوڑا سا وقت دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں میں لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم تلاوت میں لگائیں، اور ابھی سے اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے فارغ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی اور آنے والے رمضان کے مہینے کی ہمیں صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں گزارش ہے، چونکہ 2024 میں ہمارے اس ملک کے MP الیکشنز ہونے والے ہیں، ممکن ہے کہ ڈیٹس کا اعلان ہو جائے، تاریخ کا اعلان ہو جائے، اور ووٹ ڈالنے کا اعلان کر دیا جائے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بہت سارے جگہ ووٹر لسٹ میں نام کے اندراج کرنے کا کام چل رہا ہے، ہم اس میں غفلت نہ برتے۔ شرعی اعتبار سے ووٹر لسٹ کا بنانا، ووٹر ID کارڈ کا بنانا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دین سے ہٹ کر ہے، میں نہ بنا لوں تو کیا ہو جائے گا۔ یہ شریعت کا شرعی اعتبار سے ووٹر ID کارڈ کا بنانا واجب ہے۔
شناختی کارڈ کا بنانا واجب ہے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا ووٹر آئی ڈی بنانا ہمارے لیے واجب ہے. لہذا ہم اس میں غفلت نہ برتیں. جو 18 سال سے زائد جن کی عمر ہو گئی ہے اگر نہ بنائے ہوں تو بنائیں، اور بنانے کے باوجود اگر ووٹر لسٹ میں نام نہ آیا ہو تو ہم اس میں اپنے نام کو ضرور اندراج کروائیں. اور جو کر لیے ہیں، جو احباب اس سے نا واقف ہیں، ہم اس کی طرف رہبری کریں. اور ہمارا ایک ووٹ ممکن ہے کہ کچھ فیصلہ کن ہو جائے اور باقی وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی اور بالخصوص ہمارے اس ملک ہندوستان کے لیے بھی آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے اللہ بہتر بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.